الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم. کل الذین یؤمنون کے متعلق کچھ کلام کیا تھا. آج بالغیب اس کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی. سبحان اللہ. غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس نہ کیا جا سکے. حواس خمسہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حصے رکھی ہیں کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کی. کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا کے محسوس کیا جا سکتا ہے، ٹٹول کر، اور کسی چیز کو دیکھ کر، کسی کو سونگھ کر، سن کر، اس طرح کر کے یہ 5 چیزیں جو ہیں جن سے انسان کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے، کسی بھی چیز کو سنتا ہے، سونگھتا ہے، سونگھ کر بھی محسوس کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے وجود کو. تو کوئی بھی شے کہیں پہ پڑی ہو، سونگھ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے خاص ایک چور ہوتے ہیں نا، انہیں ایک بو، پیسے کی بو آتی ہے. ہمیں تو کبھی نہیں نا آئی بو، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا بھی کسی کے پاس کیا ہے. تو چور جو ہوتے ہیں نا وہ جی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ پیسے کی بو آتی ہے انہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے غلام جو تھے نا، انہیں ان کے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا، انہیں جھوٹ کی بو آتی تھی. آج جھوٹ اتنا کثرت سے ہو گیا کسی کو بو ہی نہیں آتی، سب کی بو ہی مر گئی ہے یا نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال ان چیزوں کی واقعی حقیقت ہے، یہ ایسے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایمان بالغیب کے حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے یہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس پانی ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس مشکیزہ ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی لاؤ. مشکیزہ لے کر آئے جی. فوادہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مشکیزہ پانی والا خالی مشکیزہ تھا، اس میں چند قطرے پانی تھا، وہ آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. تو وعدہ یدہ ثم فرق اصابعہ، آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارکہ اس میں رکھ دیا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں اس طرح کر کے. کہتے ہیں جی پھر پانی آقا علیہ السلام کی انگلیوں میں سے ایسے بہا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لگنے سے پتھروں سے پانی کی چشمے جاری ہوئے تھے. آقا علیہ السلام جب پانی جاری ہوا تو آقا علیہ السلام نے میں بلال لوگوں میں اعلان کر دو آئیں اور وضو کریں اور پانی جس نے لینا ہے وہ لے لیں. ہیں اللہ اکبر. کہتے ہیں فاقبلوا یتودعون من بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے صحابہ کرام علیہ مردوان پانی بھرنے لگے. تو ان کی تعداد کوئی کم نہ تھی، سینکڑوں میں تعداد تھی. کتنی بڑی تعداد تھی؟ سینکڑوں میں تعداد تھی. فرمایا کہ فلما تودعوا، جب سب نے وضو کر لیا، صلی بہم الصبح، آقا علیہ السلام نے سب کو صبح کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ثم قعد للناس، پھر حضور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک بات بتاؤ، ایھا الناس من اعجب الخلق ایمانا، لوگوں میں سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ تعجب والا ایمان، عجب ایمان کس کا ہے؟ اس بات کا جواب دو. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ الملائکہ، وہ فرشتوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف لا تؤمن الملائکہ وہم یعاینون الامر، فرمایا کہ فرشتوں کو کیا ہوا ایمان نہ لائیں، وہ تو ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں. تو کہنے لگے صحابہ فالنبیون، یا رسول اللہ پھر وہ نبی ہیں جن کا ایمان بڑا تعجب والا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف لا یؤمن النبیون والوحی ینزل علیہم من السماء، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی رب پر ایمان نہ لائیں، حالانکہ نبیوں پر تو رب کی وحی آتی ہے. جس پر وحی آئے وہاں ایمان کا انکار متصور ہی نہیں، وہاں ایمان کیسے چھوٹ سکتا ہے جہاں وحی آ رہی ہو. تو صحابہ کرام علیہ مردوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فاصحابک،
آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا تعجب والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُ أَصْحَابِي وَهُمْ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ، مایا کہ میرے صحابہ کو کیا ہوا ایمان نہ لائیں، یہ میرے ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہتے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی کوئی شے ہے جو ان کو ایمان سے روکے؟ انہوں نے ڈوبے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے رات دن میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے سارے معجزات دیکھے ہیں، وہی نازل ہوتی دیکھی ہے، رب کا کلام میرے پہ اوپر نازل ہوا، میں نے پڑھا، تم نے سنا، تو کیا چیز تمہیں مانے ہو سکتی ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ صحابہ کرام علیہ مردوان کہنے لگے یا رسول اللہ وَلَٰكِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ ایمانا، اب آپ ہی فرمائیں زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے، سبحان اللہ، حیران کن ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قوم یجیون بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے آئیں گے مجھے۔ بتائیں نا جی، صحابہ نے تو معجزات دیکھے حضور کے، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا سامنے ملاحظہ کیا، آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ سے نور نکلتا دیکھا انہوں نے، ہیں جی، آقا علیہ السلام کی دعا سے گونگے بولتے دیکھے انہوں نے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درختوں کو چل کر آتے دیکھا انہوں نے، ہم نے کیا دیکھا یار بتائیں؟ ہیں ہمارے پاس تو آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والا یہ قرآن یہی معجزہ ہے بس، ہیں جی، اور وہ بھی صرف اسی ہمیں وہ لذت ہے ہی نہیں، محسوس کرنے والی بات تلذذ والی جو ہے کہ ہوتی نا خاص حص بندے میں، جو اس نے علم بلاغت پڑھا ہو، علم معانی پڑھا ہو، بدیع پڑھا ہو، اسے پھر قرآن کا پڑھنا جو ہے نا وہ چاشنی دیتا ہے، یار واہ واہ واہ، یہاں پہ فلاں قاعدہ جاری ہوا، یہاں پہ فلاں قاعدہ جاری ہوا، کمال ہو گئی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی، ہم تو اس سے بھی بہ رہے ہیں ہمیں تو وہ چاشنی بھی نصیب نہیں بھائی، ہم تو صرف یہی سوچ کے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے، بس ہے یا نہیں ایسا؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کیسا تعجب خیز ایمان ہے، اور ایسے حالات کے اندر جس بندے نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، جن حالات میں کچھ بھی نہ دیکھا ہو، پھر بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے، آقا علیہ السلام کے نام پر کٹنے کے لیے تیار ہو جائے، آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے خنازیر کو للکارنے لگ جائے، تو بتائیں یہ عجب ایمان ہے یا نہیں؟ آگے دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا یا لیتنی قد لقیت اخوانی، اے کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا۔ سمجھ آیا مسئلہ اتنا؟ اسی پہ مرنا بنتا ہے، سبحان اللہ، تو بات کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا، سبحان اللہ کہو یار، ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، سبحان اللہ کہنے سے کوئی آج تک نہیں مرا، کوئی مرا ہے؟ ہاں اتنی بار سبحان اللہ زور سے کہا ہے لوگوں نے، کوئی فوت نہیں ہوا آج تک، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا لیتنی قد لقیت اخوانی، میں کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ السنا اخوان، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اور آپ کے صحابی نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے میں بلا، کیوں نہیں، تم بھی بھائی ہو، تم بھی میرے صحابی ہو، ولیکن قوما یجئون من بعدکم یؤمنون بی ایمانکم ویصدقونی تصدیقکم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، وہ مجھ پر ایمان ایسے لائیں گے جیسے تم لائے ہو، تم دیکھ کر کے ایمان لائے ہو، ان کا بے دیکھ ایمان تمہارے ایمان جیسا ہوگا، اور وہ صدقونی میری تصدیق کریں گے، ایک ایک بات میں مجھے سچا جانیں گے، ایسے جیسے تم نے سچا جانا ہے، تم نے دیکھ کے سچا مانا ہے، وہ بے دیکھے سچا جانیں گے مجھے، وَيَنْصُرُونِي نَصْرَكُمْ، سبحان اللہ، یہ بات آقا علیہ السلام نے صرف ان کے لیے فرمائی جو حضور کے دین کے غلبے کا کام کرتے ہیں، بس آقا علیہ السلام نے وہ میری مدد ایسے کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے، میرے دین کا پہرا دیں گے، میرے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فیا لیتنی قد لقیت اخوانی، اے کاش کہ میں اپنے ان بھائیوں کو مل پاتا۔ بتائیں یار، مالکوں کی طرف سے اتنی تڑپ، اتنے شوق کا اظہار کہ اپنے بھائیوں سے مل پاؤں، تو پھر بھائیوں کو بھی چاہیے نا غلامی کا حق ادا کریں، غلام بن کے رہیں ان کے۔ آگے دیکھیں جی، یہ جو روایت مبارکہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں، امام طبرانی نے، امام حاکم نے
امام ابو داؤد نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، فرمایا کہ مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لایا ہے، مبارک ہو اس بندے کو۔ یہ ذہن میں رہے، طوبیٰ کا ایک معنی مبارک بھی ہے، اور ایک معنی طوبیٰ کا، طوبیٰ سے مراد وہ درخت ہے جو جنت کے اندر ایک ہی ہے، بس ساری جنتوں میں ایک ہی درخت ہے، اور وہ درخت پتہ کس کے گھر میں ہوگا؟ وہ آقا علیہ السلام کے گھر میں ہوگا، حضور کے گھر میں درخت ہوگا وہ، اور اس کی شاخیں آقا علیہ السلام کے ہر امتی کے گھر میں ہوں گی، اور اس کا پھل بھی حضور کے ہر امتی کے گھر میں پہنچ رہا ہوگا، حضور کے ہر امتی کے گھر میں پہنچ رہا ہوگا اس کا پھل، وہ درخت حضور کے گھر میں ہی ہوگا۔ بتائیں یار، کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی ہیں؟ اس حبیب کا لنگر ہر امتی کے گھر میں ہیں، تو امتی کو بھی چاہیے کہ وفا کرے پھر ہیں۔ آج کہتے ہیں نا یار جا رہے ہو کہیں تو کوئی چیز ہی دے جاؤ ہیں۔ ایک بندہ تھا نا، کسی بخیل کا دوست تھا، اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں کہیں تو یہ انگوٹھی مجھے دے دو تاکہ یاد رہو، تم مجھے بھولو نا۔ اس نے کہا بس تم یہی یاد کرنا میں نے مانگی تھی، اس نے دی نہیں تھی۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا یاد کرنے کا، محبت ہے بہرحال۔ تو یہ یہاں کریم کا کرم دیکھیں جی، آقا علیہ السلام کا وہ درخت جو ہے آقا علیہ السلام گھر، یار بتائیں جس گھر کے اندر درخت اتنا بڑا ہو، ہر جنتی کے گھر میں اس کی شاخیں ہوں، ہر جنتی کے گھر میں ٹہنیاں ہوں، ہر جنتی کے گھر میں اس کا پھل پہنچ رہا ہو، تو بتائیں وہ گھر کتنا بڑا ہوگا یار ہیں؟ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ وہ گھر تو پھر دیکھنے والا ہوگا ہیں۔ آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر غلاموں کا ہر وقت جمگٹھا رہے گا ہیں، غلام آئے پڑے ہیں، کہاں سے آئے پڑے ہیں جی؟ حضور کے دیدار کے لیے آئے پڑے ہیں۔ کیوں آئے ہیں جی؟ مالکوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہوں، وہاں تو روک ٹوک بھی نہیں ہوگی کوئی کہ نہیں جی؟ اللہ اکبر، رب کا وعدہ ہے جی، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، میں جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا اسے رفاقت نصیب ہوگی۔ آگے دیکھیں جی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا ہے۔ اور آگے سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَطُوبیٰ لمن آمن بی وَلَمْ يَرَنِی 7 مرات، فرمایا کہ 7 مبارکہ اس بندے کو جس نے بے دیکھے مجھ پر ایمان لایا ہے۔ 7 مبارکہ ہیں؟ یہاں کو کسی کو دیکھتے نا کہتا 7 بسم اللہ بھائی ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں 7 مبارکہ اس بندے کو، یعنی 7 بار مبارکباد اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی میرے مالک نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ روایت جو ہے ابھی میں سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک بندہ آیا، تابعی تھا، اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہنے لگا عبد الرحمن کے ابا جی رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِأَعْيُنِكُمْ هَذِهِ، آپ نے آقا علیہ السلام کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیسا بندہ ہوا یار، اس نے کہا یہ آپ نے آقا علیہ السلام کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں۔ اس نے کہا جی آپ نے ان کانوں سے حضور کی باتیں بھی سنی ہوں گی؟ کہا کہ ہاں سنی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے ان ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو ہاتھ بھی لگایا ہوگا، آپ نے ان ہاتھوں کو آقا علیہ السلام سے مصافحہ بھی کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں کیا ہے۔ یہ سنتے اس پہ واج طاری ہو گیا، عجیب سی کیفیت ہوگی اس بندے کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اوے تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں ایک؟ اس نے کہا جی بتا دیں۔ اس نے کہا مجھے آقا علیہ السلام میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو اس بندے کو جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، اور کئی بار مبارکباد حضور نے اس بندے کو دی جس نے بے دیکھے حضور کو مانا ہے۔ میں تم تو وہ، مجھے تو حضور نے ایک بار مبارکباد دی ہے، تیرے لیے تو کئی بار مبارکیں ہیں حضور نے دی ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت انس بن مالک کے شاگرد تھے جی، حضرت انس بن مالک کے شاگرد تھے، تو یہ جب بھی ان کے سامنے آتے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہیں مصافحہ کرتے تو ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ تو جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے حضرت ثابت، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو دیکھا کرتے تھے، ان کی آنکھیں دیکھتے۔ ایک دن پوچھ لیا انہوں نے حضرت انس نے کہ آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہر بار جب بھی آپ کے سامنے آتا ہوں نا صرف اس نیت کے ساتھ آپ کے ہاتھ چومتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں کو لگے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ چومتا ہوں۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ثابت کہنے لگے حضور آپ میری آنکھیں کیوں غور سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں میرے حبیب کی آنکھوں سے ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا جیسے سنا تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر نیچے جا گرے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ حضرت انس نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ثابت، تو کیوں گر گیا، بے ہوش ہو گیا؟ کہنے لگے آپ یہ فرمایا آپ تو حضور کے غلام ہیں، کائنات میں کوئی ایسی شے ہے جو آقا علیہ السلام کی کسی شے سے ملتی ہو؟ سبحان اللہ۔ ہیں میری آنکھیں کہاں اور امام الانبیاء کی آنکھیں کہاں؟ سبحان اللہ۔ میں تو گناہگار بندہ ہوں اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں نے تو رب کائنات کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیں جی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور یہ حدیث پاک دیکھیں، اگر کسی بندے کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے تو بندہ اپنے اندر تڑپ پیدا کرے۔ ہاں یہ بات بہت بڑی فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے بارے میں، جو حقیقی غلام ہیں آقا علیہ السلام کے، جو ہمارے جیسے دنیا کے غلام ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کے اندر حب احمد کو جگہ دیں۔ ہاں حافظ شیرازی نے کہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آقا علیہ السلام کی محبت کا ایک ذرہ مانگ لو۔ ہاں یہ محبت بھی بن مانگے نہیں ملتی۔ ہاں جتنا جتنا آقا علیہ السلام کے قرب میں بندہ آتا جائے گا اسی طرح محبت ملے گی حضور کی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہاں بیٹھے نا ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ محبت ہماری آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑھ رہی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے یہ سنا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا، محبت بڑی ہے نا، کہ وہاں تو اتنی تڑپ اور یہاں کچھ بھی نہ ہو، ایک محبت کی کیفیت بڑی ہے نا۔ تو یہ بیٹھے ہم مانگ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں نا، یہ وہی مانگ رہے ہیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے حضور کی محبت مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ درس قرآن میں شرکت کرے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ وہ کلام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روایت دیکھیں جی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نے یہ الفاظ ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی، یاتیہم کتاب بین اللوحین فیؤمنون بہ، فرمایا کہ ان کے پاس تو کچھ دیکھنے کو ہوگا بھی نہیں، صرف قرآن ہی انہیں ملے گا، بس قرآن ہی ملے گا انہیں۔ تو قرآن ملنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے۔ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ فیعملون بہ، اس ویعملون بما فیہ، تو قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو عمل کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے نا۔ مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام میں قرآن کو سیکھیں گے، وہ قرآن کو سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیں جی یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث بھی مرفوع ہے۔ باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ناس من امتی یاتون بعدی یود احدهم لو اشتری رؤیتی باہلہ ومالہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری ایک امت آئے گی، میری امت جو ہے نا میرے بعد آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے میرے بعد، میں ان میں سے ہر ایک بندے کی یود احدهم، ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کاش کہ میرے گھر والے بھی لے لیے جائیں، میرا سارا مال بھی لے لیا جائے، ایک بار آقا علیہ السلام کو رخ ودعا دیکھ لوں گا۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی۔ اہل ایمان اگر دل میں تڑپ نہیں ہے تو یہ تڑپ پیدا کریں، یہ تڑپ پیدا کریں آقا علیہ السلام کے دیدار کی۔ اس طرح تڑپ پیدا ہو بندے کے دل کے اندر کہ میرا مال لے لیا جائے، میری جان لے لی جائے، ایک بار امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غیب جو ہے نا، یؤمنون بالغیب، یہ سارا غیب والی باتیں تھیں نا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہیں۔ تو ایمان بالغیب، جس چیز کو نہ دیکھا ہو اس پر ایمان، کس وجہ سے؟ کیوں ایمان جی بے دیکھی چیز پر ایمان لانا؟ صرف رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، بس، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ یہ قرآن رب کا کلام ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے بتایا۔ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، وحی نازل ہوتی نہیں دیکھی، جبریل کو تو نہیں دیکھا، رب کو تو نہیں دیکھا، رب کو کلام کرتے نہیں دیکھا ہم نے، ہے یا نہیں؟ تو بتائیں امام الانبیاء علیہ السلام کے کہنے پر ہم نے مانا ہے نا۔ اچھا کئی ایسے بدبخت ہیں وہ انکار کرتے ہیں حدیث کا، کہتے ہیں حدیثیں تو بعد میں آئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور رد و بدل ہو گیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں جی یہ رب کا قرآن ہے، یہ کس سے ثابت ہوا کہ یہ رب کا کلام ہے؟ حدیث سے۔ کس سے ثابت ہوا ہے؟ حدیث سے۔ میں نے کہا احمق کے بچوں، جس قرآن کو قرآن سمجھ رہے ہو حدیث سے، حضور نے فرمایا نا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ تو حدیث ہو گئی حضور کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہی بندہ پکڑے ان کو نا اسی بات پر، جیسے اون نہیں پکڑتا سیدھی اڈی سے پکڑتا ہے، اٹھا کے پھر گھما کے مارتا ہے نیچے اسے تاکہ طبیعت صاف ہو جائے اس کی، تو ان کو اسی بات پہ پکڑیں آپ منکرین حدیث کو، کہ تم کہتے ہو کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے،
اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو قرآن مانا ہے ہم نے حدیث سے، سبحان اللہ، تو پھر انکار کس چیز کا؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ غیب پر ایمان، کچھ دیکھ کر ایمان لانا. کئی احمق پاگل ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو خدا ہے تو پھر دکھاؤ. بھئی غیب پر ایمان پھر کس چیز کا، کیا چیز ہے پھر غیب پر ایمان لانا، کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ ہے جی وہ ایک ملحد تھا، بے دین نا، ڈاکٹر تھا، وہ ملحد بے دین تھا، رب کو نہیں مانتا تھا. اس کے پاس ایک چلا گیا مریض، اس نے جا کر کہا، بابا تھا بیچارہ، اس نے کہا عصے کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ چلتا ہوا گیا، اس نے کہا بیٹا سر میں درد ہے بہت. اس نے کہا مجھے دکھائیں تو مانوں، پہلے درد دکھاؤ پھر دبا دوں گا. اب اس نے کہا بچے میں آپ کو درد کیسے دکھاؤں؟ اس نے کہا میری بات مان لو مجھے درد ہے. اس نے کہا درد دکھاؤ گے تو دبا دوں گا ورنہ میں نہیں دیتا. بابے کے پاس ڈنڈا پڑا تھا، بابے نے اٹھا کے گھما کے مارا اس کے سر میں. اس نے کہا میں اب مار دیا مجھے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر میں شدید درد ہو رہا ہے. اس نے کہا پاگل کے بچے پہلے درد دکھا تو مانوں. اس نے کہا چل بابا رہنے دے دوائی دیتا ہوں تجھے. سمجھ نہیں آ گئی اسے. بابا فرید رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا. اس نے کہا یہ بتائیں یہ انسان شیطان جو ہے یہ تو بنا ہے آگ کا، تو قیامت والے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی آگ، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ ہیں؟ بابا فرید رحمہ اللہ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے مارا اسے. وہ گیا جناب عدالت میں قاضی کے پاس، جا کے کہا اس طرح کر کے اس نے مجھے مارا ہے. آپ کو بلا لیا گیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی. اس نے کہا جی ہاں بھائی آپ نے اسے مارا ہے، بے وجہ آپ نے اسے تکلیف دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا تھا کہ خدا ہے تو دکھتا نہیں، تو میں نے اسے کیا کہا ہے، اسے کچھ ہوا ہے بتائیں. اس نے کہا ہاں درد ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر ہے تو دکھا دو، اگر ہے درد تو دکھا دو. اس نے کہا چلو یہ تو آپ نے مجھے پھنسا لیا، دوسری بات بتائیں. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ شیطان، تیرا سوال یہ تھا شیطان آگ کا ہے، تو قیامت والے دن جہنم میں اسے عذاب بھی آگ کا ہوگا، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ اور میں تو بھی مٹی کا؟ اس نے کہا مٹی کا. کہا میں نے کیا مارا تھا؟ میں نے کون سا فلودہ مار دیا تھا تجھے؟ میں نے تو مٹی کا ڈھیلا ہی مارا تھا نا. اس نے کہا مٹی کو تکلیف کیسے دے گئی؟ یہ بات تو ویسے آپ نے اسے سمجھانے کے لیے کی تھی، لیکن یہ ذہن میں رہے جہنم کے اندر جیسے عذاب گرمی کا ہے نا، ایسے ٹھنڈ کا بھی ہے، برف کا بھی عذاب ہے. اور شیطان جو ہے اسے بھی عذاب برف والا ہی ہوگا، جسے زمہریر کہا گیا قرآن کریم میں کہ وہاں پہ. اور ایک روایت کے مطابق جس بندے کو زیادہ تکلیف ہوگی نا آگ سے، وہ کہے گا مجھے یہاں سے نکالا جائے، اسے وہاں سے نکال کے برف میں ڈال دیا جائے گا. لے تو اتو چس چک پھر. ہاں جی وہاں پہ تکلیف ہوگی، وہاں سے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا. ہیں طبیعت صاف نہیں ہو جائے گی پھر اس کی. تو یہ تو غیب پر ایمان لانا. اب دیکھیں جی یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے پر غرغرہ طاری ہو جائے، نزع کا وقت آ جائے، مرنے لگے بندہ، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. زندگی میں ایمان لائے، مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی ایمان لے آیا نا، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے، وہ ایمان بھی قبول ہے. موت کا اثر ظاہر ہونے سے تھوڑا پہلے بھی ایمان لے آیا، وہ بھی قبول ہے. لیکن موت کے آثار ظاہر ہو گئے، اسرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے ہیں، جہنم کے پردے ہٹا دیے گئے، جنت سامنے کر دی گئی. اب اس کے لیے غیب نہیں رہا، ہر چیز اس کے سامنے آ گئی، اب اس کا ایمان قبول نہیں ہے. تو بھائیو یہ ذہن میں رہے ایمان وہی قبول ہے جو غیب ہو، غیب پر ایمان ہو. ہیں یار دیکھیں آج کئی احمق لوگ ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کے چھوٹے چھوٹے احکامات پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے جی وہ کیوں ہے. بندہ پوچھے یار آپ نے یہ مانا ہے کہ رب ایک ہے حضور سے سن کے، ہیں اس پہ مسئلہ کھڑا نہیں کیا. جنت ہے، جہنم ہے، سزا ہوگی، میزان ہے، پل صراط ہے، سارا کچھ ہوگا، سارے کا سارا مان گئے ہو. چھوٹے چھوٹے احکامات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا بتاؤ. جس امام الانبیاء علیہ السلام کے کہنے پر اتنی بڑی بات مان گئے ہو کہ رب ہے اور ایک ہے، پھر پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے بھلا یار بتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان دے اور پختہ ایمان دے، اور زندگی ساری ہمیں اس ایمان پر قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.